جو آپ توڑ توڑ کے دے رہے ہیں ہمیں خبریں. بہت عرصے سے آپ بتا رہے تھے یہ بات کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے محترمہ کی. بشرا عمران خان وہ لکھتی ہیں جو وہ پسند کرتی ہیں, ہمیں بھی اسی نام سے مخاطب کرنا چاہیے. کچھ انگیجمنٹ کر رہی تھیں, ان سے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی. ٹریٹمنٹ کے نام کے اوپر وہ 3 دفعہ جیل سے باہر آئیں اور ضمانت نہیں کرواتے تو اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے یہ بنی گالہ کو, تو ادھر منتقل ہو جائے. اس طرح پی ایم ایل این میں سے پی ایم ایل کیو نکالی گئی تھی نا, جی اسی طرح پی ٹی آئی کیو بننے کی فل تیاری ہو گئی ہے. اس میں شامل ہوں گے وہ لیڈر جو کہ پہلے پریس کانفرنسیں کر کے بھاگ چکے ہیں, یعنی کہ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ فضاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے اور خبروں کے دادا رئیس دادا موجود ہے. دادا بریکنگ نیوز آئی ہے, اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو آپ توڑ توڑ کے دے رہے ہیں ہمیں خبریں. بہت عرصے سے آپ بتا رہے تھے یہ بات کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے محترمہ کی. اب آپ اس کا کوئی کنکلوسیو چیزیں لے کے آئے آپ اسے. کنکلوسیو نہیں ہے. بیسیکلی محترمہ جو تھیں, محترمہ سے مراد ہے بشرا عمران خان, جو آج کل وہ اپنا آفیشیل نیم کرتی ہیں. نہیں, بشرا عمران خان وہ لکھتی ہیں, تو جو وہ پسند کرتی ہیں ہمیں بھی اسی نام سے مخاطب کرنا چاہیے. اخلاقیات اسی بات کا تقاضا کرتی ہیں. وہ کچھ انگیجمنٹ کر رہی تھیں, ان سے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی. ٹریٹمنٹ کے نام کے اوپر وہ 3 دفعہ جیل سے باہر آئیں اور ہاسپٹل میں 3 مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی کچھ لوگوں کی. تو انہوں نے گزارش کی کہ وہی میرا مطلب ہے کہ کچھ رائتیں مل گئی ہیں سر, اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا. رائتیں ملی کہ رائتا ملا؟ نہیں, رائتا پھیل گیا. ٹھیک ہے, تو پھر جو رائتیں ملی اس پہ ان کو گزارا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت جو پہلے ریجیکشن جس بات پہ ٹوٹلی ریفیوز کر دیا گیا, ٹھیک ہے, وہ یہ تھا کہ محترمہ کو موقع دیا جائے اور ان کی ضمانت کروانے کے اندر سہولت کاری کی جائے, اور ضمانت نہیں کرواتے تو اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے یہ بنی گالہ کو, تو ادھر منتقل ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کو تو آؤٹ آف کوشچن کہہ کے مسترد کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اور انہیں یاد دلایا گیا کہ پہلے آپ کو یہ رعایت دی گئی تھی, ٹھیک ہے, آپ کی ضمانت کی مزاحمت نہیں کی گئی تھی, اور آپ رہا ہوتے ہی پشاور پہنچی تھیں. پھر وہاں پہ آپ نے خیبر پختونخوا کے تمام ٹھیکیداروں کو اکٹھا کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اتنے مزدور ہمیں دیں, پارٹیسپیشن ہمیں دیں, اور پھر انہوں نے افغانی ہائر کر کے آپ کو دیے تھے, اور آپ وہ سارے لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ آپ نے وائلیٹ کی ہے, تو لہٰذا دس از آؤٹ آف کوشچن کہ آپ کو جیل سے نکالا جائے اور آپ کو ادھر لایا جائے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. تو یہ ریجیکشن کے بعد باقی انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات نہیں کروائی جاتی, نہ عمران احمد خان نیازی صاحب سے اور نہ ہی میری فیملی سے. وہ انہیں سہولت دے دی گئی اور ان کے لیے ایک الگ دن مخصوص کیا گیا. صرف یہ سہولیات ڈیل کا پارٹ ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایک تو مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جناب ان کے جو ہے وہ جسم میں کمر میں کہہ دیں درد ہے, تو اس کے لیے تھراپی وغیرہ چاہیے. تو وہ انہوں نے کہا جی اس لیے یہ بنیاد بنا کے وہ جیل سے باہر منتقل ہونا چاہ رہی تھیں, تو انہوں نے فوری طور پہ تھراپی وغیرہ کی مشینیں جو ہیں وہ جیل کے ہسپتال میں مہیا کرنے کا حکم جاری کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر ان کا تھا کہ یہ خواتین حضرات ہیں میڈیکل کے لوگ, انہیں وہ خواتین والی سہولت بھی فراہم کر دی گئی کہ خواتین جی ان کی تھراپی کو اوور لک کریں. ٹھیک ہے, میرے پاس جو اطلاعات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ملاقات نہیں ہوتی, تو خان صاحب اور محترمہ سے ملاقات کے 2 دن مخصوص ہیں نا, منگل کو وکلا کا دن اور جمعرات کو فیملی کا دن. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ دونوں دن جو ہے نا ان کے علاوہ تو جمعے کا دن ان کی مستقل ملاقات فیملی کے لیے مخصوص کی گئی ہے. ٹھیک ہے, جمعہ بھاری ہوتا ہے ویسے, ہمیں کیا پتہ, لیکن جمعے کا دن, اور پہلی ملاقات کروا بھی دی گئی. ٹھیک ہے, اور اس شرط کے اوپر کہ پہلے بھی آپ کی ملاقات ہوتی تھی, وہ ڈسکنٹینیو کیوں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ مطلب کہ اس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ جی اس کے اوپر پابندی کیوں لگی ہے کہ جی پہلی ملاقات جب ہوتی تھی تو ٹھیک ہے آپ کی
صاحبزادی جو ہیں یا صاحبزادے جو ہیں اندر سے جو بھی سن کے آتے تھے وہ بتاتے تھے ان کی چھوٹی بہن مریم وٹو کو, ٹھیک ہے, جو کہ دبئی بیسڈ ہیں. اور مریم آپ کو پتہ ہے نا پہلے تو رشتہ انہیں کا ہی خان صاحب کی پہلی جو بندھن لگا تھا وہ ان کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے ریفیوز کیا تھا کہ ایج ڈفرینس بہت ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں نے خود چھلانگ مار دی, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں مریم, یہ جو مل کے آتے تھے نا, ان کی صاحبزادی جو تھی محترمہ کی یا صاحبزادے, تو وہ آگے بتاتے تھے خالہ کو, تو خالہ وہاں سے ٹویٹ کر دیتی تھی, ٹھیک ہے نا. ویسے خالہ نے بیماری کا ٹویٹ نہیں کیا, نہ بیماری کی خبر دی, بیماری کی خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی, ٹھیک ہے. تو ظاہر ملاقاتیں بند ہوئی تھیں تو انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا, ہمیں کسی اور ذرائع سے پتہ چل گیا. تو خیر ایک تو یہ ہے کہ جی یہ چینل نہیں کام کرے گا, مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی فیملی مل کے آئے اور وہ محترمہ کو ساری چیزیں بتائے انٹ شنٹ اور آپ جو مرضی دنیا کے اندر پروپیگنڈا کرتا پھر. اور یہ انہوں نے کمٹ کیا کہ جی نہیں ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ جس دن مریم وٹو صاحبہ نے اس کے بارے میں کچھ لکھ دیا اس دن ملاقات پھر بند. اچھا پھر ٹھیک, ان کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر یہ ملاقاتیں, فیملی کی ملاقاتیں اس لیے الاؤ کی, اس شرط پہ الاؤ کی جا رہی ہیں کہ آپ پولیٹیکلی اس سے نہیں مس یوز کریں گے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا میڈیکل کی جو ان کا شکایت تھی وہ شکوہ اور شکایت اندر ہی دور کر دی گئی, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے نا, اس کے لیے کچھ اس بات کی گارنٹی کچھ لوگوں نے دی اور بیرسٹر سیف صاحب کو اس معاملے سے فارغ کر دیا گیا. اچھا ختم ہو گیا. نیا فوکل پرسن جو ہے یا نئی فوکل پرسن وہ مشال یوسف زئی صاحبہ مقرر فرمائی گئی, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بشرا بی بی کی خاص بندی سمجھی جاتی ہے, کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی, اور بشرا بی بی کے دباؤ پر ہی انہیں سینیٹر منتخب کروایا گیا, ٹھیک ہے. تو وہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہو کیا جی. تو اب یہ ہے جی ڈیل. اس کے علاوہ مطلب کہ ملاقات بھی رسپیکٹیبل طریقے سے ہوا کرے گی. پہلے تو وہ جو قیدیوں والا کمرہ ہے اس میں دے دیتے تھے, اب باقاعدہ کانفرنس روم جو ہے جیل کا وہ کھولا گیا ان کے لیے اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ملاقات کی. اچھا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنا ہی ہے اس وقت, اس سے زیادہ تو ہاں. وہ آپ نے کسی کو گاڑی میں جاتے ہوئے کو مانگے تو وہ آپ اسے 20 روپے دیں یا 10 روپے دیں تو وہ کہتا ہے نہیں زیادہ دیں, تو آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ہی ہے, ایوی واپس کر دیں. ہاں میرے پاس اتنا ہی ہے یار, فی الحال چینج نہیں ہے, تو اتنا ہی. ادھر سے کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس اتنا ہی ہے تو یہ آپ لے لیجئے. تو وہ جو ایک افواہیں تھیں کہ جناب انگیجمنٹ جاری ہے جی ایچ کیو کے ساتھ خان صاحب کی, اور خان صاحب کی انگیجمنٹ تو کبھی ٹوٹی نہیں, وہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. جو پی ٹی آئی کے آج کل نظریاتی طور پہ قائدین بنے ہوئے خود ساختہ, انہوں نے ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں اور اپنے ولاگ میں کہنا شروع کیا جی رابطے ہو گئے نے, بس کسی دن بھی آپ سنیں گے کہ خان صاحب کو جیل سے نکال کر اور اقتدار کے ایوانوں پہ اپنا مسلط فرما دیا جائے گا یا ایستادہ کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد جناب چل سو چلتے 80 پاور چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا بیانیہ ہے نا ٹوٹل جو آج کل وہ لے کے چل رہے ہیں. تو بھائی جان انہوں نے سارے بیانیے پہ پانی کا بڑا سارا دابڑا روڑ دیا. ٹھیک ہے. تو دادا یہ ان کو ہم ڈیل آف دا سینچری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, ڈیل آف دا سینچری نہیں ہے. نہیں اس طرف سے یہ ڈیل بنائی ہے. یہ جیل کے بھائی دیکھیے اس وقت جیب میں تھے ہی 10 روپے, وہ دینے ہی پر 10, دینے والے نے 10 ہی دینے تھے. دیکھیے دادا کہیں یہ ڈسکریمنیشن نہیں کہ ایک طرف خان صاحب کو انہوں نے گوشت زیادہ الاؤ کر دیا, آپ نے بتایا تھا, اور ان کے پکوان اچھے کر دیے, وہ بھی ڈیل بنی تھی ایک, آپ نے بریک کی تھی. وہ بھی اسی کا حصہ ہی ہے, اسی کا حصہ, لیکن وہ پھر بھی تھوڑی بہتر ہے. ہاں وہ بہتر ہے. نہیں اس میں بھی کھانے وانے کی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اچھا بہتر ہیں ان کی. اور جو ہے مطلب کہ آپ سمجھیں کہ محترمہ کے لیے جو میڈیکل کی سہولت ہے وہ تو خان صاحب کی سہولیات سے بھی زیادہ ہے. اچھا ہاں, سٹاف پرماننٹ. خان صاحب کے وقت 2 شفٹ میں 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں, 8 گھنٹے صبح 8 گھنٹے رات. صرف رات کی 8 گھنٹے کی شفٹ خالی ہوتی ہے جب وہ سوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح تک مطالعہ کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کیا مطالعہ کرتے ہیں؟ جی کسی سے ڈیونچی کوڈ کیا ہے؟ ڈیونچی کوڈ, ہاں
ایک سازشی تھیری جی ایسے ٹھیک ہے جی رونالڈو ڈیونچی کی ہاں جس طرح پرنس ہے جی ایک کتاب ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے امور مملکت کو نیگیٹو طریقے سے چلانے کی وہ مطالعہ کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں مطلب کہ انہوں نے کنٹرولڈ کیوس کے اوپر جتنی اسٹڈی کی ہے وہ اس کے اوپر خود کتابیں لکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کنٹرولڈ کیوس کے معاشرے کے اندر کنٹرولڈ کیوس پیدا کیا جائے اس کیوس کے اندر معاشرے کی جتنی مزاحمت ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے جس میں جرنلسٹ ہوں جس میں ججز ہوں جس کے اندر جرنیل ہوں. 9 مئی کو کنٹرولڈ کیوس تھا نا جی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے وہ جو ہماری فکر سے متعلق نہیں ویسے بائی دا وے ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا. اچھا تو یہ تھیری جو ہے 1953 کے اندر باقاعدہ پولیٹیکل تھیری ڈیولپ کی گئی تھی اس طرح کنٹرولڈ کیوس کی ہاں نہیں اس کا نام ٹرمینالوجی کچھ اور ہے لیکن کنٹرولڈ کیوس ٹھیک ہے ایسا کیوس جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ جو میں اس کی آپ کو ٹرمینالوجی ڈھونڈ کے بتاؤں گا ایسے ہی میرے ذہن میں سے نکل رہی ہے اولیگارکی یا اس طرح کی کوئی تھیری ہے ٹھیک ہے. اچھا اور بڑی ریئر ڈسکشن میں آتی ہے. خان صاحب نے اس کے حوالے سے کتابیں لیں اور کچھ کتابیں انہوں نے علوی صاحب کو دیں ٹھیک ہے اور کچھ کتابیں انہوں نے خود اپنی پڑھنا شروع کی اور علوی کو کہا کہ تم پڑھو. اس وقت علوی صاحب صدر تھے خان صاحب وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے. ایجنسی نے نوٹ کیا کہ ایوان صدر سے کال جا رہی ہے ایوان وزیر اعظم اور 8 گھنٹے گفتگو ہو رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے پھر پتہ چلا کہ یہ والی اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا کہاں ہے انہوں نے 9 مئی کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بڑی ورکنگ تھی بہت ورکنگ اور خان صاحب کی ذاتی ورکنگ تھی. انہوں نے بہت اسٹڈی کی تھی اس کے اوپر دنیا میں اس طریقے سے کہاں کہاں پہ حکومت سازیاں ہوئیں کہاں پہ حکومتیں گرائی گئیں وہ ساری کتابیں انہوں نے منگوا کے پڑھیں. وہ جو پڑھتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو آج کل بھی اس طرح کی چیزیں ان کے زیر مطالعہ ہیں. جی تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا میں بھی کچھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک وہ ہیں ہمارے بڑے فیمس میں بتاتا ہوں آپ کو انہوں نے ٹویٹ لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنے والے ایک مرتبہ پھر اپنا تھوکا چاٹنے کے لیے قبلہ مولانا کے در پر پہنچ گئے. ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا تھوکا نہ چاٹیں. یہ ڈپٹی رضی دادا کی ٹویٹ ہے تو میں نے کہا آپ کو پڑھ کے سنا دوں. جی سہیلا فریدی صاحب پہنچے مولانا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک تو اس میں یہ چیز ہے جو میں نے ٹویٹ میں لکھ دی ہے لیکن یار ایک دوسری چیز آپ نے نوٹ کی ہے آپ بڑی انٹرسٹنگ بات ہر وہ شخصیت علمی یا سیاسی حوالے سے مولانا کا ایک علمی تعارف جی ماشاء اللہ ہر وہ شخصیت علمی یا سیاسی حوالے سے ٹھیک ہے جس کا خان صاحب مذاق اڑاتے تھے یا جس سے نہ ملنے کی بات کرتے تھے سہیل افریدی گھوم گھوم کے ان کے پاس ہی جا رہا ہے. جی لیکن خان صاحب سے نہیں مل پا رہا جی یا ملنا چاہ رہا. دادا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کی اب تک ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے ابھی تک ایک ملاقات نہیں ہوئی. ویری اسٹرینج. ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے وہ ان سے نہیں مل رہا. ٹھیک ہے تو گھوم پھر کے ملنے جا رہا ہے ان لوگوں سے جن کو خان صاحب ناپسند کرتے تھے. ٹھیک ہے چیک کریں کہیں بغاوت تو نہیں ہو. آپ کے ہاتھ ڈال دیے وہاں کیا بات کر دی. یہ بھی ایک پہلو ہے. جی ایک تو پہلو وہ ہے نا کہ جا رہے ہیں وہاں پہ. ابھی آپ نے شیر عبد مربت صاحب کی سٹوری ایک سنائی ہے ہمیں پوری اوپر سے بغاوت والی باتیں کر رہی تھی آپ کو. ٹھیک ہے تو یعنی وہ حرکت فرما رہے ہیں جو کہ خان صاحب کی ضد ہے. جی ان کی انا رہی ہے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ مولانا کو کی عزت کیا کریں انہیں ڈیزل نہ کہا کریں تو خان صاحب نے یہ بات باقاعدہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کر دی. باجوہ نے مجھے کہا ٹھیک ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے ڈیزل کیوں نہ کہوں. ہاں جی ٹھیک ہے لا حول ولا قوت نقل کفر نہ باشد. ہم ذاتی طور پہ مولانا کی بہت زیادہ دل سے عزت کرتے ہیں. وہ خان صاحب کا دہرایا ہوا جو گند ہے وہ ہم دہرا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا. جی انہوں نے کہا تھا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. ایک اور خبر ہے جی ابھی اسی ولاگ میں ہم پھوڑ دیتے ہیں. جس طرح پی ایم ایل این میں سے پی ایم ایل کیو نکالی گئی تھی نا. جی 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 اسی طرح پی ٹی آئی کیو بننے کی فل تیاری ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کیو ہاں اس میں
رہ جائے اس میں شامل ہوں گے وہ لیڈر جو کہ پہلے پریس کانفرنسیں کر کے بھاگ چکے ہیں، یعنی کہ فواد چودھری اینڈ کمپنی، فواد چودھری صاحب، ہاں ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب اینڈ کمپنی. تو اپنا آپ یاشیاں کر لیں. فواد چودھری صاحب واپس آئے نا، انہوں نے پھر جرنلسٹوں کو کٹنا شروع کر دیا. ہاں تو فواد چودھری صاحب اینڈ کمپنی اور یہ سارے جو ہیں دیگر حضرات جو کہ استحکام پارٹی میں گئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک پی ٹی آئی کیو کے نام سے قائم ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر پی ٹی آئی کے نام سے آپ ہمیں ایگزسٹ نہیں کرنے دے رہے تو کہ نیا نام دیں، تو نیا نام ان قریب آپ کو پی ٹی آئی کیوں کچھ بھی ہو سکتا کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کی کچھ چیز ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہوم ورک تیار ہو گیا، اور یہ جو ان کو 80 کے قریب ارکان ہیں ان میں سے تیار تو سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے آئیں گے تقریباً کوئی 55-60 کے قریب. ٹھیک ہے، اور باقی یہ والے جو باقی لوگ ہیں ان کو ملا کے تو وہ تشکیل دے دی جائے گی. دادا الیکشن پی ٹی آئی ہی لڑے گی، پی ٹی آئی ہی الیکشن لڑے گی پھر آگے وقت وہ والی پی ٹی آئی کیوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگا نا. ہاں میرا مشورہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ریئل کر دیں اور ایک کو فیک کر دیں. پھر تو میرے خیال سے یہ ریئل نہیں، دیکھیے اس کی رجسٹریشن تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا. ہاں جی، ختم ہوگی جی. انہوں نے اپنے لیے حالات اس قدر بنا دیے. اب دیکھیے ہمارا جو آفس ہے یا اسٹوڈیو ہے یہ دوسرے فلور پہ ہے جی. آپ اگر یہ اعلان کر دیں کہ یہاں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ سیڑھیوں کے رستے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، بلکہ دیوار کے رستے آئے گا اور چھلانگ لگا کے واپس جائے گا. میرے خیال ایک ہی دفعہ آئے جائیں گے، ایک ہی دفعہ کوئی آئے گا ہی نہیں. میرے خیال سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر آئے گا بھی تو ایک ہی دفعہ پہنچے گا، واپس میں چھلانگ لگائے گا، لات بات اڑا کے اسپتال چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے اندر پارٹی الیکشن جو تھے وہ بنائے گئے ہیں نا مشکل، اور بہت ہی شدید مشکل. ایک آدھ الیکشن ہوئے اس میں بھی الیکشن کمیشن نے کہا جی الیکشن کی وائلیشن ہوئی. 2 الیکشن ہوئے، ایک میں وجی صاحب تھے، جسٹس وجی صاحب تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہوا ہے پارٹی کے قانون کی خلاف ورزی ہو گئی. اور دوسرے میں تھے نورانی صاحب جی، وہ جو تسنیم نورانی کے کیا نام تھا ان کا، جو کہ پنجاب کے سیکرٹری بھی رہے، چیف سیکرٹری رہے شاید، وفاق میں بھی گئے تھے، وہ تھے. اور دونوں نے توبہ کی. یعنی آپ نے اپنی پارٹی کا اپنے لیے پروسیجر اتنا کو مشکل کر دیا، ٹھیک ہے، کہ سالے اور بڑی ایماندار قیادت آئے. تو جو قیادت آپ لے کے آئے انہوں نے ساری صلاحیت اور ایمانداری اٹھا کے باہر پھینکی اور جناب پارٹی کے اندر گھسائے، اور آپ نے انہیں گھسنے دیا جی. یہ وائلیشن ہونے دی. اب اگر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی سروائیو کرنا چاہتی ہے اور ثاقب نثار دستیاب نہیں ہے ان کو کوئی، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے لیے انہوں نے اپنے لیے اتنے مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں. یعنی دیکھیے انہوں نے جو الیکشن کا پروسیجر رکھا ہے اس کے اندر جو لوگوں نے آنا ہے اور لوگوں نے وہ جو مجلس عاملہ یا ایگزیکٹو کمیٹی یا سینٹرل ایگزیکٹو منتخب کرنی ہے جی، اور پھر عہدیدار منتخب کرتے ہیں، وہ اتنا ٹیڈیس پروسیس ہے کہ وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اوکے، آئیڈیلسٹک چیز تو وہ ہو سکتی ہے. پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی نے سیدھا کام کیا کہ جی ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ چیئرمین نامزد کرے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھ کے انتخاب کرے گی. جی، اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے گی. اور ممبران کی کوئی سرٹیفائیڈ ووٹر لسٹ ہی نہیں ہے. ایسا ہی نہیں ہے ہی نہیں. کون سے ممبران ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، کون ممبر بنے گا؟ دیکھیے جماعت اسلامی کے اندر ایک رکن ہے، جی، ٹھیک ہے، اس کے جو ممبرز ہے، جو فل ممبر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ایک لٹریچر ہوتا ہے جو وہ پڑھتا ہے. کچھ قرآن کے حصے اس نے حفظ کرنے ہوتے ہیں جو وہ کرتا ہے، اور یہ سارا کرنے کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، 1 2 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اگر ان ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جائے تو وہ اس کو اپنا ممبر بنا. ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں تو کوئی پروسیجر ورکر کو ووٹ کا حق دینے کا، کس ورکر کو دینا، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ جو ٹپری وہاں سے ہیں، وہاں سے ویگنیں بھر کے آپ لے آتے ہیں الیکشن والے دن اور بریانی کھلا کے اور ان کو ورکر دکھا کے رخصت کر دیتے ہیں، اللہ خیر صلی. تو ایسے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے لیے رستہ انہوں نے خود بند کیا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کیو بنتی ہے تو
پی ٹی آئی کی قیادت کو اور ارکان ہائی اسمبلی کو اس میں سے نکلنے کا ایک ایگزٹ گیٹ ایگزٹ مل جائے گا, اسموتھ ایگزٹ ملے گا. بالکل ٹھیک ہے دادا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ اجازت دیتے ہیں پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے آتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.